دیکھیں اگر میرے ہاتھ میں اس وقت ساری چیز ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے, آئی ووڈ سینڈ the foreign minister of Pakistan very quietly to Paris and he should talk to the French government and tell them کہ یہ سچویشن ہے, اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں اور نہ کیا تو اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں. آپ کے سفیر کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے, اس کو خاموشی سے واپس بلا لیں, آپ وہ خاموشی سے واپس چلا جائے گا. اگلے کے آنے کے لیے ایگرما دینا ہے ہم نے, وہ اس کو آپ ڈیلے کر دیں اور 1 سال ڈیلے کر دیں, 1.5 سال ڈیلے کر دیں. نہ حکومتوں کے تعلقات خراب ہوں گے, نہ کوئی مسئلہ ہوگا, ایک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرتے کرتے آپ کو ان کو باور کرانا ہوگا کہ آئندہ آپ نے یہ چیز کی تو پھر اس کے نتائج مختلف طریقے سے ہم کریں گے. دیکھیں پاسبلٹیز تو بہت سی ہوتی ہیں. سفارتی آداب میں آپ پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر سکتے ہیں کسی کو, اور اس کے حساب سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ باہر چلے جائیں. روس اور امریکہ اکثر یہ کرتے ہیں, چین اور امریکہ اکثر یہ کرتے ہیں, انڈیا اور پاکستان اکثر یہ کرتے رہے ہیں کہ اپنے ڈپلومیٹس کو باہر بھیجے دیتے ہیں اور جو دوسرے ملک کے ہوتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں وہاں سے. اور یہاں تک کہ ہمارے تو ہیڈ آف مشن کو بھی وہاں سے نکالا جانے کی کوشش کی تھی, لیکن پھر بعد ڈپٹی ہیڈ آف مشن جو کہ اس وقت ایکٹنگ ہائی کمشنر تھے ان تک رہی اور ان کو پھر نکال دیا گیا وہاں سے. سو آپشنز تو بہت سی ہیں آپ کے سفارتی آداب میں اور سفارتی نارمز جو ہوتے ہیں اس میں, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے آج فرانسیسی ایمبیسڈر کو نکالا تو اس کی ریپرکشنز کیا ہے پاکستان کے لیے. ہمارے تو اس وقت وہاں سفیر نہیں ہے, لیکن جو بھی ہیڈ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو وہاں سے باہر بھیج دیں گے, واپس بھیج دیں گے. یورپین یونین میں اس کا بڑا سخت ریئیکشن ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کچھ قدغن لگا دیں آپ کی ٹریڈ کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ یورپین یونین ایک ایکسٹریم فیصلہ کرے کہ جی پاکستان کے جتنے سفراء اس وقت یورپین یونین میں ان سب کو واپس بھجوا دیں. آپ اگر سفیر کو نکالتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہونے والا, اس سے آپ کو نقصان زیادہ ہوگا. آپ کی ٹریڈ خراب ہوگی, آپ کے FATF میں مسئلہ کھڑا ہوگا, آپ کے جو لوگ ہیں ان کو ویزا دینے بند کر دیں گے, آپ کے بزنس مین کو وہاں بلانا بند کر دیں گے, ان کی انٹری جو ہے وہ پرابلمٹک کر دیں گے. آپ کے فنڈز جو موومنٹ ہوتی ہے وائے نیو یارک ٹو پاکستان اور یہاں سے باہر, اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلمز کھڑی کر دیں گے. سو آپ کے مسائل تو بے تحاشا ہیں. یہ چیزیں تو ہم تب کر سکتے نا کہ اگر ہم لوگ اکنامکلی, پولیٹیکلی, ملیٹریلی اور اتنی اسٹرینتھ ہوتی اس ملک کی کہ کسی کی مجال نہ ہوتی کہ ہمیں گھور کے دیکھ سکے. اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو آپ پل بھر میں نکال دیں سفیر کو باہر, کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو نقصان نہ ہو اور اس ملک کے ہر فیلڈ میں جو ہے وہ نقصان جو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے, اس سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنا مقصد بھی حل کرنا چاہتے ہیں جو بے حد نیک مقصد ہے, تو آپ کو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے اور بہت وائزلی قدم اٹھانا ہے. ہم نے اپنی باتیں منوانی ہیں, ہم نے اپنی چیز انشور کرنی ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کسی قسم کی فاؤل لینگویج یا کارٹونز یا خاکے یا گفتگو یا اشارہ نہ ہو. اور اس کو جب تک ہم انشور نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ چیز ہوتی رہے گی. اب آپ کا ہولوکاسٹ کے اوپر جب آپ کو اتنی سختی ہے, بڑے بڑے جوگادری جو بیٹھے ہوئے ہیں یورپ میں یا نارتھ امریکہ میں, وہ ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ ٹی وی کے اوپر بات کریں. ٹی وی تو چھوڑیں, ریسٹورنٹس میں, پرائیویٹ فنکشنز میں بات نہیں کرتے کہ کوئی ساتھ والا سن لے گا تو گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اگر وہ اس حد تک ہے آپ کا, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ جتنے پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. جس ملک میں یہ ہوتا ہے ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. جب اکنامکلی کسی ملک کو زد پہنچتی ہے نا اور اس کی امپلائمنٹ جو ہے وہ وہاں ڈوینڈل کرنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس وقت وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ جو مقامی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جب جابز نہیں پرووائڈ کر سکتے تو اگلا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. جب اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی. فرینچ کی جو مینٹیلٹی ہے نا وہ آئی لینڈر مینٹیلٹی ہے. ان کی جو سوچ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, اس سوچ کے تحت ان کے نزدیک یہ جائز ہے اور یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی ہنگامہ کیا جا سکے. تو ان کو جب یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہے, تو میرے خیال میں تو اگر یہ ضروری ہوتا, اگر آپ نے ان کو بتانا ہوتا فرانس کو یا دنیا بھر میں, تو آپ پبلک ڈپلومیسی کا سہارا لیں. پبلک ڈپلومیسی ہماری اتنی کمزور ہے پاکستان کی
کہ پبلک ڈپلومیسی کا سہارا لے کے آپ جاتے. ہمیں اس ملک کے جو اہلکار ہیں، لیڈرشپ ہے، صرف ان کے دماغ میں بات نہیں پہنچانی ہے، ہمیں اس ملک کے ایک عام آدمی کے ذہن تک پہنچنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ حالات کیا ہیں. اور اگر آپ کی پبلک ڈپلومیسی ہی اتنی ویک ہے کہ آپ اس پہ عام انسان تک نہیں پہنچ پاتے تو آئی تھنک دین وی ہیو فیلڈ. کنونشنل ڈپلومیسی تو پاکستان کے سفارتکار بہت بہتر ہیں دنیا میں بہت سے ملکوں سے، لیکن پبلک ڈپلومیسی میں انفارچونیٹلی وی لیگ بیہائنڈ اے لاٹ.